بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آج ہم سیکھیں گے ادغام کے بارے میں کہ ادغام کیا ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر داخل ہو جانا۔ اب ایک ادغام کا باقاعدہ ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، لیکن اس قاعدے کی طرف جانے سے پہلے دو تین چیزوں کی پہچان حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن کو پہچاننا ہے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے کہ جس نون کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے من، یہاں پہ نون کون سا ہے؟ یہ نون ساکن ہے۔ اسی طرح یکن، یہاں پر نون کون سا ہے؟ یہ نون ساکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور جزم کی علامت جس بھی حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہاں نون کے اوپر آئی ہے تو نون کو اس نے ساکن کر دیا، تو یہ نون ساکن ہے۔ اپنے اس کو اچھے طریقے سے پہچان لینا ہے۔ اور دوسری چیز ہے تنوین۔ تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے با کے اوپر جو دو زبریں ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں، اور با کے نیچے بھی دو زیر دو پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب نون ساکن کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تنوین، اس کو بھی آپ نے پہچان لیا۔ اب ایک اور چیز ہے حروف یرملون۔ حروف یرملون، یرملون کا ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر 6 حروف شامل ہیں۔ اگر آپ گنے اس کو تو یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں جن کے مجموعے کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ اب ہم ادغام کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا آ جائے، یا را، یا میم، یا لام، یا واو، یا نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب ادغام کی ہم پڑھتے ہیں مثالیں۔ جیسے دیکھیے گا، سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے من وال، آپ کے سامنے ہے میم سے نون من، اس میں ایک شرط تو پوری ہوگی کہ نون ساکن تو ہمیں نظر آ گیا۔ اب اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد ہے واو، من وال، آگے واو آ رہا ہے، تو واو کو ہم دیکھتے ہیں یہ تو حروف یرملون میں شامل ہے، تو ہم نے اب یہاں پر ادغام کر دینا ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا ہے۔ جیسے میو وال، ایسے میو وال، یہ ادغام ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح اس کی دوسری مثال دیکھیے گا، جیسے لفظ لکھا ہوا ہے من یؤمنو، من یؤمنو، لیکن ہم اس کو ایسے الگ الگ کر کے نہیں پڑھتے، یعنی من یؤمنو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم جب بھی پڑھیں گے تو ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، من یؤمنو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو رہا ہے۔ نون ساکن ہے من یؤمنو میں، اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر ادغام کر دینا ہے من یؤمنو، من یؤمنو۔ تو ادغام کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ، یعنی اس میں آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، اور دوسرے ادغام ہوتے ہیں اس میں آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، غنے کے ساتھ ہوگا 4 حروف کے اندر، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کی یہ جو 4 حروف ہیں جن میں یا، نون، میم، واو، اگر یہ آ جائیں گے تو ہم نے غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ جیسے غنے کے ساتھ کی مثال دیکھیے، جیسے وَمَن يَكْفُرْ، اسے ہم ایسے نہیں پڑھیں گے وَمَن يَكْفُرْ، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ آواز کو ناک میں لے جانا ہے غنے کے ساتھ، وَمَن يَكْفُرْ۔ آگے وَمَن يُعَمَّرُ، یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، مِن وَلِيٍّ، یہاں نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یرملون میں سے، مِرْیَةٍ مِنْہُ، یہاں تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف یرملون کا میم آ رہا ہے، کیونکہ ادغام کے قاعدے میں کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن کی مثالیں تو گزر گئی تھیں، تو یہاں پر تنوین کی مثال بھی ہمیں مل گئی ہے، مِرْیَةٍ مِنْ، یہاں تنوین ہے تا کے نیچے، اور آگے میم یرملون کا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ اور اس طرح آگے دیکھیے گا وَبَاطِلٌ بَام، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے۔ یہ 4 حروف جو ہے یا، نون، میم، واو، اس میں غنے کے ساتھ ہوگا، لیکن لام اور را میں بغیر غنے کے ہوگا۔ اب بغیر غنے کی مثالیں دیکھیے، جیسے لفظ ہے مِن رَبِّکَ، مِن رَبِّکَ، اس میں نون ساکن ہے، ایک شرط پوری ہوگی، دوسری
रब्बिका के शुरू में रा है जो कि हरूफ यरमलून में से है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना हमने नहीं किया था। मिन रब्बिका दुरुस्त नहीं है, बल्कि मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। इसको इदगाम ताम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नून बिल्कुल खत्म हो जाता है, मीम को डायरेक्ट अपने रा के साथ मिलाना है। आगे देखिएगा यकुल्लहू, यहाँ काफ के ऊपर पेश भी है, यकुल्लहू, यहाँ भी इदगाम ताम हो रहा है बगैर गुन्ने के। मिल्लदुन्हु, तो इसको इदगाम कहा जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम हमें अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ने की और समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।